بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے عامر۔ کس صحابی کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ سوال ہے، غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سرداروں کو قتل کیا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، سورہ توبہ میں سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ رزق کو کون سی چیز آپ کے پاس کھینچ لاتی ہے؟ استغفار کی کثرت۔ سوال ہے، ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو استرلاب کہتے ہیں۔ بیعت رضوان کس صحابی کے نام پر ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر۔ جنگ خیبر میں کتنے یہودی کام آئے؟ 93۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی پڑھی نماز بیکار گئی؟ جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے تھے۔ سوال ہے، کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے باتھ روم میں جا کر رونے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ باتھ روم میں رونے سے شیاطین انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ کویت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو کیا کرتے تھے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے۔
حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ 48 برس۔ فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟ شیطان تھا، جس کو معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو ملائکہ کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ و نصیحت کرتا رہا اور 30,000 سال تک ملائکہ کروبین عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا سردار رہا اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی۔ سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ کاغذ پر سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے لکھا۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا یا سہارنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ ہاران میں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد کلی کرتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا اس دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ چکنائی والی چیز کھا کر کلی کرنی چاہیے۔ غزوہ بدر میں کس صحابی کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھی؟ حضرت یزید بن اخنس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ سورہ عنکبوت میں۔ کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ صابن کے۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب کون سی لکھی گئی؟ حدیث کی سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب صحیفہ صادقہ ہے۔ اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ مچھلی کے جگر کا کباب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کو 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہوا تھا؟
حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشہ اور مدینہ کی طرف۔ عاد ثانیہ اور عاد آدم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ قوم سمود کو۔ یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو دشمن گردانتے ہیں؟ یہودی 2 فرشتوں کو مانتے ہیں۔ اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم کس مذہب میں زیادہ ملتی ہے؟ یہودیت میں۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ قرآن مجید میں زندگی کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین۔ 7 دن رات متواتر بعد بارہ اور آندھی نے کس کی قوم کو تباہ کر دیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا؟ پاکستان۔ وہ کون سی خاتون ہے جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے۔ جنت میں جنتی کس شکل میں داخل ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں داخل ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ کس بادشاہ نے غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی بادشاہت پارا پارا ہو گئی؟ خسرو پرویز۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس لقب سے یاد فرمایا؟ صادق الوعد کے لقب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب۔ روزے دار کی منہ کی بو کو کس کی مشابہت دی جاتی ہے؟ خدا کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
زکوٰۃ کا صحیح نظام کیا ہے؟ حکومت زکوٰۃ خود اکٹھا کرے اور قرآن میں بیان کردہ مقاصد کے لیے صرف کرے۔ دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ خلیفہ ولید نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ 6 دن کا۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوتی ہے؟ چرا پونجی، بھارت۔ سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ 13,92,140 کلومیٹر۔ کس جگہ پر آدھی رات کو بھی سورج چمکتا ہے؟ ناروے میں آدھی رات کو بھی سورج چمکتا ہے۔ فوتیفار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا لقب کیا تھا؟ عزیز۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب ہے، اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے، سورہ احزاب میں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے؟ جواب ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس شخصیت سے پیار کرنا اللہ کی ایک نشانی ہے؟ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ سوال ہے، قرآن پاک کی سورت اعراف کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک کی سورت اعراف کا مطلب بلندیاں ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے، جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ناراض ہوئے۔ سوال ہے، عبداللہ بن سبا کن کے دور میں تھا؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ 7 گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔
پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا استعمال کرتے تھے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ ہفتے میں کس دن فرشتے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ تمام مقرر فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے ہیں کیونکہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی۔ پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر۔ قرآن مجید کے مطابق وہ کون سے 2 فرشتے ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا؟ وہ 2 فرشتے یہ ہیں، ہاروت ماروت۔ بوقت ہجرت جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا وہ کون کون تھے؟ تیس صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ بتائیں ملکہ سبا کی کس علاقے میں حکومت تھی؟ یمن میں۔ خسرو پرویز کا تختہ اس کے کس بیٹے نے الٹا؟ اس کے بیٹے ہرمزان نے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ زبور کی تلاوت۔ اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت۔ شہید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جسر کے معرکے میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کے قاتل کو معاف کر دیا گیا؟ فتح مکہ کے موقع پر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص قید کے اندر ہی مر گیا؟ عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مامون نے اس کو قید میں بند کروا دیا، یہ قید ہی کے اندر مر گیا۔
قیامت کے روز किस नबी के वालिद एक जानवर बन जाएंगे? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपने बाप आजिर को इस हालत में देखेंगे कि इसके मुंह पर स्याही और गर्दो गुबार जमा होगा। चुनाचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैंने दुनिया में तुम्हें कहा नहीं था कि मेरी नाफरमानी ना करो। आजिर कहेगा, अच्छा आज मैं तुम्हारी नाफरमानी नहीं करूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से दरख्वास्त करेंगे, ए मेरे रब, तूने मुझसे वादा किया था कि मुझे क़यामत के रोज रुस्वा नहीं करेगा, लेकिन इससे ज्यादा रुस्वाई और क्या होगी कि मेरा बाप तेरी रहमत से महरूम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मैंने जन्नत काफरों पर हराम कर दी है। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्राहिम, तुम्हारे दोनों पाँव के नीचे क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखेंगे कि गिलाजत में लथपथ एक बिज्जू जानवर है जिसे फरिश्ते पाँव से पकड़कर जहन्नुम में डाल देंगे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। किस सहाबी के 100 से ज्यादा पोते पोतियां थी? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालदा मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर हाजिर हुई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा अनस है, मैं इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए लाई हूँ, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी, या अल्लाह इसके माल और औलाद में इजाफा फरमा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, आज मेरे पास ढेरों माल है और 100 से ज्यादा पोते और पोतियां हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? 43 मर्तबा। मुसलमान मर्द का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल होता है? मर्द का कफन 3 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अंसार किसको खलीफा मुंतखब करना चाहते थे? हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस यहूदी के घर को आग लगवा दी? मुनाफिकीन सवेलम नामी एक यहूदी के घर इकट्ठे होकर मुसलमानों को बददिल करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घर तलहा बिन अब्दुल्ला को कहकर जलवा दिया।